بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ کے دروس ہمارے جاری ہیں، اور آج ان دروس کی نشست نمبر 78 ہے، بلکہ 79 ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 78 نشستیں ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ نشست نمبر 79 میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 88۔ اس قاعدے کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یضاف الفعل الى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا۔ یضاف الفعل الى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا، فعل کو فاعل کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یضاف الفعل الى الفاعل، فعل کو فاعل کی طرف منسوب کیا جائے گا، کسی کام کو کام کرنے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ للآمر، حکم دینے والے کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ ما لم یکن مجبرا، جب تک کہ وہ زبردستی کرنے والا نہ ہو۔ ہاں، اگر حکم کرنے والا زبردستی کرنے والا بھی ہے تو پھر فعل کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔ بہرحال یہ تو ترجمہ ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے گی، آمر یا حکم دینے والے کی طرف نہیں کی جائے گی، جب تک کہ حکم دینے والا یا آمر جو ہے وہ مجبر اور جبر کرنے والا نہ ہو۔ یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ تعبیر بھی ملتی ہے کہ الفاعل اذا كان مکرہا فی الفعل لا یضاف الفعل الیہ، کہ فاعل یا کام کرنے والا اگر اس کام کے سلسلے میں مجبور ہو، اس پر زبردستی کی گئی ہو، تو پھر اس فعل کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف نہیں کی جائے۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہی ہے کہ پھر آمر کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ اس قاعدے میں جو الفاظ ہے، دو الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یضاف الفعل، کہ یضاف الفعل کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مراد مضر فعل ہے جس سے کسی کو ضرر اور نقصان لاحق ہو جائے، اور بعینہ ہی فعل کی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا اثر اور حکم مراد ہے۔ شریعت میں تو افعال مقصود نہیں ہے، ان افعال پر جو آثار اور احکام مرتب ہوتے ہیں وہ مقصود ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے گی، کا مطلب یہ کہ اس فعل پر جو حکم مرتب ہوگا اس کا تعلق فاعل کے ساتھ ہوگا، اور فاعل پر وہ حکم مرتب ہوگا اس فعل والا، حکم دینے والے یا آمر پر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مجبر نہ ہو۔ اور مجبرن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں جبر و اکراه کرنے والا، زبردستی کرنے والا۔ اس قاعدے کا مفہوم واضح ہے۔ دو نقطے ہیں اس قاعدے میں۔ پہلا نقطہ یہاں تک ہے کہ یضاف الفعل الى الفاعل للآمر، اور دوسرا ہے ما لم یکن مجبرا، کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی کام کا حکم کرے اور مامور اس حکم کی بجاوری کر کے وہ کام کر لے، تو ایسے کام پر جو بھی شرعی حکم مرتب ہوگا وہ کام کرنے والے کی طرف منسوب ہوگا، حکم دینے والے کی طرف وہ حکم یعنی وہ کام منسوب نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے، یضاف الفعل الى الفاعل للآمر۔ میں نے اگر آپ کو کسی کام کا حکم دیا کہ یہ کام کر لو، اور آپ نے وہ کام کر لیا، اور اس کام کے نتیجے میں کوئی نقصان ہوا، کوئی بھی شرعی حکم آیا، تو وہ شرعی حکم آپ پر ہی مرتب ہوگا، مامور پر۔ میں نے جو حکم دیا ہے میرے اوپر وہ حکم مرتب نہیں ہوگا، میری طرف منسوب نہیں ہوگا۔ میں آمر ہوں، تم فاعل ہو، اور آپ فاعل ہیں، تو جب آپ ہی کی طرف اس کام کی نسبت کی جائے گی۔ دوسرا نقطہ ما لم یکن مجبرا، کہ جب تک کہ آمر جو ہے وہ مجبر نہ ہو، یعنی اگر میں نے آپ پر باقاعدہ جبر و اکراہ کر کے زبردستی وہ کام کروا دیا، آپ کی کنپٹی پر پستول رکھ کر میں نے وہ کام کرا دیا، اور آپ صرف ایک آلہ کے طور پر آپ استعمال ہو گئے، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے، آپ تو صرف ایک آلے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس فعل کی نسبت میری طرف کی جائے گی، آمر کی طرف۔ یہ دوسرے نقطے کی وضاحت ہے کہ ما لم یکن مجبرا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عام حالات میں اگر ایک شخص دوسرے کو کسی کام کا حکم دیتا ہے اور دوسرے شخص نے اس کے حکم کو مان کر کام کر لیا، اس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہوا یا کوئی شرعی حکم ہوا، مرتب ہوا، تو وہ حکم اسی آدمی پر لاگو ہوگا جس نے کام کیا ہے۔ جس نے حکم دیا ہے اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر حکم دینے کے والے نے حکم کے دینے کے ساتھ ساتھ زبردستی بھی کی ہے، جبر و اکراه بھی کیا ہے، تو پھر الگ بات ہے، پھر ایسی صورت میں حکم کی نسبت جو ہے وہ اس کام کی نسبت پھر حکم کرنے والے کی طرف کی جائے گی۔ بہرحال یہ تو اس کا مفہوم تھا اس قاعدے کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس قاعدے کی دلیل۔ اس قاعدے غور کرنے سے اس قاعدے کی دو دلائل سمجھ میں آتے ہیں، یعنی آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کام کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، آمر کی طرف نہیں، اگر وہ مجبر نہ ہو تو۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کو کسی ناجائز کام کرنے کا حکم کر دے، مثلا کسی کو کہہ دیا کہ بھئی قتل کر دو، فلاں کا مال چوری کر دو وغیرہ، تو یہ حکم شریعت کی نظر میں باطل اور لغو ہے، کیونکہ رب کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا جب حکم دینے والے کا حکم لغو اور باطل قرار پایا تو جس شخص کو حکم کیا گیا تھا اس پر بھی وہ حکم یا وہ کام کرنا لازم نہیں تھا، اور وہ بمنزل معدوم تھا، اس کے باوجود اس نے اگر وہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود راضی ہے اس بات پہ، لہٰذا اس نے کام کر لیا، اب اسی کی طرف اس کے کام کی نسبت کی جائے گی۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں دو چیزوں کے مجموعے سے فعل وجود میں آیا ہے، ایک حکم دینے والے کا حکم امر، اور دوسرا کام سر انجام دینے والے کا کام۔ اب اس صورت میں دیکھیں گے کہ حکم دینے والے کا کہ کون سی چیز مضبوط ہے، کیا حکم زیادہ مضبوط ہے یا وہ کام کرنے والے کا کام زیادہ مضبوط ہے۔ اب حکم دینے والے کا حکم سبب کے درجے میں تو ہے، لیکن فاعل کا فعل یا جس آدمی نے کام کیا ہے وہ علت کے درجے میں ہے، اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے، سبب کی طرف نہیں کی جاتی، سبب کمزور ہوتا ہے، سبب کی طرف جاتے ہوئے راستے میں علت آتی ہے، اور علت زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ قوی ہے اور علت زیادہ قریب بھی ہے فعل کا، تو اس لیے اسی علت کی طرف یعنی کہ فاعل کے فعل کی طرف اس کام کی نسبت کی جائے گی، اور عامر کے امر کی طرف اس فعل کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ اس دو وجوہات اس قاعدے کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں ایک اہم ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اس قاعدے کے تحت کئی تفریعات آتی ہے اور بہت سے مسائل اس قاعدے سے مستثنا بھی ہے، خارج بھی ہے، تو ان کو ذہن میں رکھنے کے لیے نا ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ ایک اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ وہ اصول یہ ہے کہ کل ما لا يصح فيه الامر فالزمان على المأمور لا الامر۔ پہلا نقطہ یہ ہے، دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ اس ضابطے کا کیا ہے؟ کل ما لا يصح فيه الامر فالزمان على المأمور لا الامر۔ ہر وہ مقام جہاں پر کسی کو حکم دینا شرعاً صحیح نہ ہو اور سامنے والے نے اس کے باوجود کام کر لیا تو زمان جو ہے وہ مامور پر آئے گا، عامر پر نہیں۔ نمبر دو، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَصِحُّ فِيهِ الْأَمْرُ فَيَجِبُ الزَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ۔ اور ہر وہ مقام جہاں پر دوسرے کو حکم دینا صحیح ہو شرعی نقطہ نظر سے، تو ایسی صورت میں اگر اس کا زمان آئے گا تو وہ عامر پر آئے گا، مأمور پر نہیں آئے گا۔ تو اس سے آپ کو یہ نقطہ بھی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ بھائی اگر ایک آدمی دوسرے کو کسی کام کا حکم کر دے اور اس کا وہ حکم شرعی طور پر درست بھی ہو اور سامنے والے نے کام کر دیا اور اس کا کوئی نقصان ہوا، تو اب حکم اس کام کی نسبت اب عامر کی طرف کی جائے گی۔ حالانکہ قاعدے میں تو تھا کہ فاعل کی طرف کی جائے گی، لیکن وہ تب ہے کہ جب وہ اس میں لا يصح الامر ہو اور وہ حکم شرعی طور پر درست نہ ہو۔ اس کی مزید مثال دو تین مثالوں سے اس کی وضاحت سمجھ میں آ جائے گی کہ جس مقام پر کسی کو حکم دینا شرعاً درست نہ ہو تو پھر ساری ذمہ داری فاعل پر ہے، اور جس مقام پر کسی کو حکم دینا شرعاً درست ہو تو پھر اس کی ساری ذمہ داری عامر اور حکم دینے والے پر ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے مثالوں سے ہو جائے گی۔ اب تفریعات دیکھ لیتے ہیں، اس قاعدے کی دو تین تفریعات اہم ہوگی۔ پہلی دو تفریعات کا تعلق پہلے نقطے کے ساتھ ہوگی اور آخری نقطے مثال کی وضاحت جو ہے وہ دوسرے نقطے کے ساتھ۔ کسی کو قتل وغیرہ کا حکم دینا، اگر کسی شخص نے دوسرے کو حکم دیا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو یا فلاں شخص کا مال چوری کر دو، اب یہ حکم شرعاً جائز نہیں ہے، لا يصح الامر۔ جس طرح میں خود کسی کو نہیں قتل کر سکتا، کسی کا مال چوری نہیں کر سکتا، تو میں کسی اور کو بھی حکم نہیں دے سکتا کہ تم فلاں کا مال فلاں کو قتل کر دو یا فلاں کا مال چوری کر دو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو جب حکم صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے والے کو کے لیے جائز نہیں ہے کہ میرے اس حکم کے مطابق عمل کرے۔ اس کے باوجود اگر اس نے وہ عمل کر لیا تو اب وہ ساری ذمہ داری اس آدمی پر ہوگی، فاعل پر ہوگی جس نے کام کیا ہے، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ کو حکم کیا تھا کہ فلاں کا مال چوری کر دو یا فلاں کو قتل کر دو تو یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے قتل کر دیا یا چوری کر دی تو وہ ساری ذمہ داری آپ پر۔ ہاں البتہ ما لم یکن مجبرا والا نقطہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر میں نے آپ پر زبردستی کر کے جبر و اکراہ کر کے آپ سے وہ کام کرایا ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر میں ضامن۔ دوسری صورت، راستے میں گڑھا کھودنے کا حکم دینا۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو حکم دیا کہ شارع عام ہے، عام راستہ ہے اور اس میں گڑھا کھود دو، اب یہ حکم شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک عام راستہ ہے، بھائی کسی کی مملوک نہیں ہے، ایک عام راستہ ہے عام عوام کا، تو اس میں آپ جس طرح خود گڑھا نہیں کھود سکتے تو اسی طرح آپ کسی اور کو حکم بھی نہیں دے سکتے، تو یہ بھی لا يصح الامر ہے۔ تو جب لا يصح الامر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سامنے والے جس کو میں نے حکم کیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عام راستے میں گڑھا کھودے، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے یہ کام کر لیا اور اس میں کوئی آدمی گرے گا تو وہ ساری یا کسی کا نقصان ہوگا تو یہ ساری ذمہ داری اس آدمی پر ہوگی جس نے وہ گڑھا کھودا ہے، حکم کرنے والے کا نہیں ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے کہ بھئی اس کے لیے شرعاً وہ حکم پر عمل کرنا درست ہی نہیں تھا، وہ حکم ہی شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں تھا، پھر بھی اس نے عمل کر دیا تو ساری ذمہ داری اس کی۔ ہاں میں نے جبر و اکراہ کیا ہو تو پھر بات الگ ہے۔ آخری صورت کہ عامر کے زمان کی صورتیں، اس میں وہ تمام صورتیں آ جائے گی کہ جس میں حکم دینا صحیح ہو تو پھر ضامن جو ہے وہ عامر ہوگا۔ مثال کے طور پر میرا ذاتی مکان ہے
ٹھیک ہے، اور میں نے کسی کو آپ کو حکم دیا کہ یہ جو میرا مکان ہے نا، اس کا فلاں والا کمرہ مجھے دوبارہ ٹھیک کرانا ہے، یہ گرا دو، آپ نے گرا دیا، اب وہ جو اس کے گرنے کا نقصان ہے وہ میں خود میرے ذمہ آئے گا. اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میرا مکان کیوں گرا دیا، یہ کمرہ کیوں گرا دیا، آپ نقصان برداشت کریں گے، نہیں، یہ حکم صحیح تھا کیونکہ میری اپنی چیز تھی، میں خود بھی گرا سکتا ہوں، کسی کو حکم بھی دے سکتا ہوں. تو آپ کو اگر میں نے حکم دیا تو بعد میں آپ سے اس بنیاد، بلکہ علماء نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ میرا مکان ہے اور آپ کو میں نے ثبوت بھی فراہم کر دیے کہ یہ میرا مکان ہے، اس کو گرا دو، اور آپ نے گرا دیا، بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور کا مکان ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور کا ہے، وہ آدمی آیا اور وہ نقصان کا مطالبہ کر رہا ہے، تو آپ سے نہیں کر سکتا، مجھ سے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے آپ کو ثبوت فراہم کر دیا کہ یہ میرا مکان ہے، اب آپ کے لیے وہ مکان گرانا شرعاً جائز ہو گیا تھا. آپ نے تو جائز کام کیا ہے، میں نے غلط کام کیا، لہٰذا اب عامر سے اس چیز کے نقصان کا مطالبہ کیا جائے گا. تو بہرحال یہ خلاصہ تھا قاعدہ نمبر 88 کا. تو چونکہ یہ تھوڑا سا تفصیلی تھا اور اس کو ایک ہی نشست کے اندر پڑھ لیا، اب انشاءاللہ اگلی ایک نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 89 اور قاعدہ نمبر 90 پڑھیں گے.